الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه الی یوم الدین۔ فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك إلا ما روي عن محمد بن الحسن من إسقاط اعتبار الدين، ولم يختلف المذهب أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر وبالجملة من فاسق أن لها أن تمنع نفسها من النکاح وينظر الحاكم في ذلك فيفرق بينهما، وكذلك إن زوجها ممن ماله حرام أو ممن هو كثير الحلف۔ کفات کیا ہے؟ نکاح میں کفات کا اعتبار کن کن چیزوں میں ہوگا؟ کفو کے معنی برابر کے ہیں، ہمسر کے ہیں، مثل کے ہیں۔ کفات کے معنی ہمسری، ایک جیسا ہونا۔ تو اس سلسلے میں کفات کا کن چیزوں میں اعتبار ہوگا، تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ دین یعنی دینداری کا اعتبار ہوگا۔ اس سلسلے میں دینداری کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں جمہور فقہا اس بات پر متفق ہیں، سوائے اس روایت کے جو محمد ابن حسن سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں دین کا اعتبار بھی نہیں ہوگا، دین کا بھی اعتبار نہیں۔ دینداری بھی انسان کا ایک خارجی وصف ہے۔ آدمی بہت ہی خراب ہے لیکن پھر بہت اچھا ہو جاتا ہے، بیزار ہے دین سے لیکن دین کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ بڑا ہی پکا مسلمان ہو جاتا ہے، بڑا ہی نمازی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ممکن ہے شادی کے بعد وہ بیوی اس پر اثر انداز ہو جائے اور اسے دیندار بنا دے۔ ایسا بہت ہوا ہے، ایسا بہت ہوا ہے کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کو دین سے جوڑ دیتی ہے، تو اس لیے یہ چیز خارجی ہے، اس کا بھی اعتبار نہیں۔ لیکن مذہب میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر باکرہ لڑکی کا نکاح اس کا باپ کسی شرابی سے کر رہا ہے، یا خلاصہ ہے کہ کسی فاسق و فاجر آدمی سے کر رہا ہے، زانی سے کر رہا ہے، تو باکرہ لڑکی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے نکاح سے روک دے، کہے کہ میں اجازت نہیں دیتی، میں ایسے نکاح کو قبول نہیں کر سکتی۔ اور ظاہر ہے باپ نے نکاح کیا تو ایک حد تک ہو جائے گا، اور باقی وہ اپنے مسئلے کو حاکم کے پاس لے جائے اور دونوں کے درمیان تفریق ڈال دے۔ یہ اختیار ہے باکرہ کو مذہب مالکی میں، یعنی کسی فاسق و فاجر سے باپ نے اس کا نکاح کر دیا اپنی باکرہ لڑکی کا، تو اسے اختیار ہے کہ وہ حاکم یا قاضی کے پاس پہنچ کر کے اپنے مسئلے کو رکھے اور وہ دونوں کے درمیان تفریق ڈال دے۔ ایسے ہی وہ شخص بھی ہے جس کا مال حرام ہے، مالدار بہت ہے لیکن حرام طریقے سے اس نے مال کمایا ہے، تو عورت جو دیندار ہے وہ اپنے ایسے مرد کو قبول ہی نہیں کرتی جس کا مال حرام ہو، قبول نہیں کر سکتی۔ ایسی وہ شخص بھی جو جھگڑتا ہے، لڑتا ہے اور بیوی کو بار بار طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے، قسم کھاتا ہے بار بار طلاق کے دینے کی، ظاہر ہے اس سے بھی عورت کی زندگی اجیرن بنی رہے گی اور ہر وقت ڈپریشن میں رہے گی۔ وہ اسے اختیار ہے کہ وہ ایسے شوہر کو رد کر دے، نہ نکاح کو قبول کرے۔ تو دینداری یہ
اکثر فقہا کہتے ہیں دینداری کا اعتبار کیا جائے گا کفر میں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس بات کا اعتبار کیا جائے گا وہ انسان کے تقوی اور پرہیزگاری اور دینداری کا۔ اب نسب کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا، نسب و حسب کا اعتبار ہوگا کفاءت میں یا نہیں، ذات برادری کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا، حل ہوا من الکفاءۃ ام لا، اسی طرح اختلاف ہو گیا کہ حسب و نسب کا اعتبار کیا جائے گا کفاءت میں یا نہیں کیا جائے گا، اسی طرح حریت کا بھی اعتبار ہوگا یا نہیں، اسی طرح کشادہ دستی یا خوشحالی کا اعتبار ہوگا، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں سے صحت یاب ہونا بھی ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو غیر کفومی نکاح ہو رہا۔ تو ان تمام باتوں میں اختلاف ہو گیا ہے، ایک تو حسب و نسب، دوسرے عورت کا آزاد ہونا، غلام وہ مرد کا بھی آزاد ہونا، عورت آزاد ہے تو اس کا شوہر غلام، یہ شادی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح اس کے خاندان میں غلامی ہے، اس کا بھی ذکر آئے گا آگے، اسی طرح خوشحالی ہے، یسار خوشحالی ہے، عورت خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور جو اس کا ہونے والا شوہر ہے وہ خوشحال نہیں ہے، وہ فقیر ہے، مسکین ہے، تنگ دست ہے، تو اس کا بھی اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی طرح خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں، برس جذام ہے اور جنون ہے یا اور ایڈز وغیرہ، یا یہ جو بیماری ہے، اس طرح کی بیماریوں سے صحت مند ہونا مرد کا، اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا یا نہیں۔ چلیے ایک ایک کر کے ذکر کرتے ہیں۔ امام مالک سے جو رائے مشہور ہے حسب و نسب کے تعلق سے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کسی چیز کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، حسب و نسب کا کوئی اعتبار نہیں۔ چنانچہ ان کے یہاں موالی کا نکاح عرب سے جائز ہے، موالی غیر عرب، موالی غیر عرب کو موالی کہتے ہیں، مولا بنی فلاں۔ امام ابو حنیفہ کے خاندان نے اسلام قبول کیا، اس زمانے کے دستور کے مطابق انہوں نے ان کے باپ دادا نے ایک قبیلے کا کی ولایت میں داخل ہو گئے اور یہ کہے جانے لگے مولا بنی فلاں۔ اب امام ابو حنیفہ کے مخالفین کو موقع مل گیا، تو یہ تو جو ہے آزاد کردہ غلام تھے، کہنے لگے امام ابو حنیفہ آزاد کردہ غلام تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آزاد کردہ غلام ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن مخالفین نے اس کو بنا کر کے امام ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی۔ حالانکہ یہ ایران کہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ خاندان اعلیٰ قسم کا خاندان تھا، لیکن عرب کے دستور کے مطابق جو بھی اسلام میں داخل ہو رہا تھا یا عرب کے درمیان آتا تھا وہ کسی نہ کسی قبیلے کا دوست بن جاتا تھا، مولا بن جاتا تھا، تو اس کو مولا بنی فلاں کہا جانے لگا کہ ان کا تعلق فلاں خاندان سے ہے اور یہ اس خاندان کے جو ہے سے جڑ گئے ہیں آ کر کے، اجمی ہونے کی وجہ سے اب عربوں میں جو عربی عصبیت ہے وہ جو ہے وہ کہاں جائے گی، وہ تو باقی ہے۔ اب ہم اگر کسی خاندان سے، قریش کے خاندان سے جڑ گئے، مولا بنی جو ہے مولا قریش کہے جانے لگے تو ہمیں مضبوطی حاصل ہو گئی۔ تو موالی کہتے ہیں غیر عرب کو، اجمیوں کو کہتے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں کہ موالی کا نکاح عرب سے جائز ہے، اگر کوئی مرد جو ہے وہ ہے اجمی ہے اور عورت عربی ہے، نکاح جائز ہے۔ اسی طرح اس کے لیے انہوں نے دلیل پیش کی ہے، یعنی یہ نکاح اگر ہوتا ہے تو یہ نکاح غیر کفو میں نہیں ہوگا، نکاح تو سب کے ہاں ہو جائے گا، کوئی اجمی عربی سے نکاح کرنا چاہے، عورت دونوں راضی ہے تو نکاح ہو جائے گا، لیکن یہ نکاح کفو میں ہوگا یا غیر کفو میں ہوگا۔ امام مالک کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، دیندار اگر کوئی اجمی
مرد ہے اور دیندار کوئی عربی عورت ہے تو نکاح ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دونوں کفو کہلائیں گے۔ امام مالک نے صرف جس بات کا اعتبار کیا ہے وہ تقوی، پرہیزگاری اور دینداری کو، چنانچہ انہوں نے دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ کے اس قول کو پیش کیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کی یہاں سب سے زیادہ باعزت وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، دیندار ہو، وہی سب سے زیادہ باعزت۔ ظاہر وہ مقام مرتبہ بلند ہے، اب وہ جو ہے کوئی کسی کے ساتھ بھی نکاح کر سکتا ہے، اجمی بھی اگر وہ تقوی میں بڑھا ہوا ہے تو کسی اور غیر اجمی عورت سے جو ہے نکاح کر سکتا ہے، عرب سے نکاح کر سکتا ہے۔ وقال سفیان الثوری وأحمد لا تزوج العربیۃ من مولا۔ امام سفیان ثوری اور امام احمد ابن حنبل نے حسب و نسب میں عرب اور عجم کو الگ الگ رکھا ہے، الگ کر رکھا ہے۔ کہتے ہیں جتنے موالی ہیں یعنی غیر عرب ہیں، عجم ہیں، سب ایک دوسرے کے کفو ہیں، اور جتنے عرب ہیں سب ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ چنانچہ امام احمد اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ عربی عورت کا نکاح مولا یعنی اجمی سے نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ نکاح ہوگا تو غیر کفو میں ہوگا، عورت کو پورا اختیار ہے کہ ایسے نکاح کو رد کر دے۔ یعنی ان کے یہاں عرب و عجم کی تقسیم ہے کفو میں، اور کسی چیز کی نہیں۔ وقال ابو حنیفہ واصحابہ لا تزوج قرشیۃ الا من قرشی ولا عربیۃ الا من عربین۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے اس کو اور وسعت دی ہے، اس کو وسعت دی۔ انہوں نے کہا قریشی عورت کا نکاح قریشی مرد ہی سے ہوگا، اسی طرح عربی عورت کا نکاح عربی مرد ہی سے ہوگا۔ تو ان کے یہاں عجم ایک دوسرے کی کفو ہیں، عرب میں قریش کو نکال دیجئے، سب ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ قریش عرب، دیگر عرب کے قبائل وہ قریش کے کفو نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے اس بات کو پیش نظر رکھا کہ قریشی جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے کفو ہیں، عربی آپس میں ایک دوسرے کے کفو ہیں، اور عجمی سب آپس میں ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ یہ کفات کا جو ہے کہاں، اس کے لیے کوئی ثبوت ہے کسی کے پاس؟ کوئی ایسی سند ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ۔ کہتے ہیں حسب و نسب والی عورتوں کی شرمگاہوں کو ہم دوسرے مردوں سے روک دیں گے، شرمگاہوں سے دور رکھیں گے، مگر اکفا جو کفو میں ہیں، یعنی جو حسب و نسب رکھنے والے مرد ہیں انہی سے ان کا نکاح ہوگا۔ آپس میں اختلاط، حسب و نسب کا اختلاط یہ نہیں ہونے دیں گے ہم۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ من کنانۃ قریشا واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانا کو منتخب کیا، کنانا، اور کنانا سے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا،
اور بنی ہاشم میں مجھے منتخب کیا۔ اور پھر حدیث کے الفاظ یہ ہیں انا خیرکم خیرکم، کیا ہے؟ میں تم میں سب سے بہتر ہوں، لا فخر، یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہے تفاوت، نسبی تفاوت پایا جا رہا ہے، اس لیے امام مالک کے علاوہ دیگر فقہا نے اس کا اعتبار کیا ہے، حسب و نسب کا اعتبار کیا۔ والسبب فی اختلافہم، اختلافهم فی مفہوم قولہ علیہ الصلاۃ والسلام تنکح المرأۃ لدینہا وجمالہا ومالہا وحسبہا فاظفر بذات الدین تربت یمینک، فمنهم من رأى ان الدین هو المعتبر فقط لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام فعلیک بذات الدین تربت یمینک، ومنهم من رأى ان الحسب فی ذلک هو بمعنى الدین وكذلك المال، وأنه لا يخرج من ذلك إلا ما أخرجه الإجماع وهو كون الحسن ليس من الكفاءة۔ کہتے ہیں کہ اختلاف کا سبب حسب و نسب کے اعتبار اور عدمی اعتبار میں اختلاف کا سبب امام مالک کا اختلاف ہے، امام سفیان ثوری اور احمد اور امام ابو حنیفہ، یہ تین رائیں الگ الگ ہیں کفاءت کے تعلق سے، حسب و نسب کے تعلق سے۔ کفاءت میں حسب و نسب کا اعتبار ہوگا، یعنی تین اقوال یہ پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح ان کے اختلاف کا سبب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قول کے مفہوم میں اختلاف کرنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ عورت کا نکاح یا عورت سے نکاح اس کے دین کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ دیندار، دین والی کا انتخاب کرو، دین والی کا انتخاب کرو۔ فاظفر بذات الدین تربت یمینوں کا، کہ تمہارا ہاتھ گرد آلود ہو۔ عرب بہت سارے ایسے ضرب الامثال بولتے تھے جس کا مفہوم الٹا ہوتا تھا۔ ہاتھ گرد آلود ہونا یعنی تمہیں خوشحالی آئے، الٹا مفہوم لیتے تھے۔ بہت سارے ایسے جملے ہیں جن کا مفہوم، ظاہری مفہوم کچھ ہے، لیکن عرب اس کا مفہوم اچھا لیتے ہیں، خراب مفہوم ہے ان کا لیکن اچھا لیتے ہیں۔ اللہ تمہیں خوشحالی دے۔ آدمی مالدار عورت کو کیوں انتخاب کرتا ہے؟ جو ہے حسن و جمال والی عورت کیوں کہ اس سے زندگی خوشگوار رہے گی۔ آپ نے کہا کہ نہیں، دیندار عورت کا انتخاب کرے، تم خوشحال رہو گے۔ دیندار عورت کا انتخاب کرو، تم خوشحال رہو گے۔ فقہا میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان میں صرف دین کا اعتبار کیا جائے گا، دینداری کا۔ تنکح المرأۃ لدینہا، دینداری کا اعتبار کفاءت میں کیا جائے گا۔ اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ آدمی کسی عورت سے ان بنیادوں پر کسی عورت کا انتخاب کرتا ہے نکاح کے، ان بنیادوں۔ دیندار، بعض لوگ دیندار ہوتے ہیں، دیندار عورت کا انتخاب کرتے ہیں۔ بعض لوگ حسن پرست ہوتے ہیں تو خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو مادہ پرست ہوتے ہیں تو مال و اسباب کو دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ سماج میں اعلیٰ نسب ہونے کا اپنے اندر غرور رکھتے ہیں تو وہ اعلیٰ نسب عورت کا جو ہے انتخاب کرتے ہیں۔ ہر ایک کے الگ الگ اپنے رجحانات ہیں۔ تو ان میں سے کس بات کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو فقہا نے کہا کہ ان میں صرف دینداری کا اعتبار، امام مالک نے صرف دینداری کا اعتبار کیا جائے گا۔
اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا فعلیک بذات الدین، تم دیندار عورت کو چنو، منتخب کرو، تربت یمینوں کا، تم خوشحال رہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنَّ الْحَسَبَ فِي ذَلِكَ هُوَ بِمَعْنَى الدِّينِ، ان فقہا نے میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو کہتا ہے کہ حسب و نسب اس سلسلے میں دین کے ہم معنی ہیں، یعنی جس طرح دینداری کا اعتبار ہوگا ویسے ہی حسب و نسب کا بھی اعتبار ہوگا، ہے نا، لحسب یا آیا ہے نا، لحسب یا، اسی طرح دینداری کی طرح حسب و نسب کو بھی انہوں نے کفاءت سے جوڑا ہے۔ اسی طرح بعض نے مال کو بھی جوڑا کہ اگر عورت خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا نکاح کسی غریب لڑکے سے ہو رہا ہے تو اسے اختیار ہے کہ وہ اس نکاح سے اپنے آپ کو روک لے، غیر کفو میں نکاح ہو رہا ہے، اس لیے کہ زندگی گزارنے کا ایک معیار ہے اس کا اپنا، اس کے علاوہ یہ غریب آدمی اس کا مہر کیا دے گا اور دوسرے اس کے نان نفقہ کا کیا انتظام کرے گا، اور جو کچھ انتظام ہوگا بھی تو غیر معیاری ہوگا، اس کا جو معیار ہے اس سے ہٹ کر ہوگا، اس سے زندگی خوشگوار میاں بیوی میں نہیں رہ سکتی۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ مال کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ وَأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ الْإِجْمَاعُ، کہتے ہیں کہ ان باتوں میں سے جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں نکلے گی مگر وہ جسے اجماع نے نکال دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ كَوْنُ الْحُسْنِ لَيْسَ مِنَ الْكَفَاءَةِ، وہ یہ ہے کہ حسن و جمال یہ کفاءت میں سے نہیں ہے، اس پر تقریباً اجماع ہے، یعنی یہ کہ لڑکی نہایت ہی حسین و جمیل ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا شوہر بھی اسی طرح اسمارٹ اور نہایت ہی خوبصورت ہو، ہے، اگر کسی دوسرے ایسے مرد سے کر دیا گیا جو اتنی خوبصورت نہیں، اتنا خوبصورت نہیں ہے تو یہ غیر کفو میں ہوا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جمہور فقہا کہتے ہیں کہ حسن و جمال یہ خوبصورتی میں سے نہیں ہے، جبکہ اس کا ذکر جو ہے حدیث کے اندر موجود ہے، لدینہا و جمالہا تنکح المرأۃ لدینہا و جمالہا، جمال کا ذکر ہے اور جمال کفاءت میں نہیں۔ کہتے ہیں وَكُلُّ مَنْ يَقُولُ بِرَدِّ النِّكَاحِ مِنَ الْعُيُوبِ يَجْعَلُ الصِّحَةَ مِنْهَا مِنَ الْكَفَاءَةِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْحُسْنُ يُعْتَبَرُ لِجِهَةٍ مَّا، انہوں نے کچھ حد تک کچھ ایسی بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیوب کی وجہ سے نکاح کو رد کر دیا جائے گا، عیوب کی وجہ سے نکاح کو رد کر دیا جائے گا، مثلا کسی کے اندر عیب ہے، بیماری ہے، پولیو زدہ ہے یا برس ہے، اس طرح کی بیماری ہے، برس یا اس طرح کی بیماری جس سے اس کے جو سراپے میں کچھ خرابی آ گئی ہے، کہتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے نکاح رد ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں جو لوگ اس بات کے قائل ہیں وہ دراصل کسی حد تک حسن کو، خوبصورتی کو کا اعتبار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیماری سے صحت مند ہونا یہ کفاءت میں سے ہے۔ اس قول کے مطابق حسن بہرحال کسی حد تک اعتبار کیا جائے گا، ایک شخص صحت مند ہے تو وہ خوبصورت ہے، صحت مند نہیں ہے تو خوبصورت نہیں ہے۔ کون لوگ اس کے قائل ہیں؟ امام مالک کہتے ہیں کہ اس طرح کی بیماریوں سے، یعنی خطرناک قسم کی بیماریوں سے مرد کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس نے اس کے اندر خلقی جو ہے عیب پیدا کر دیا ہے،
مثلا ایک آنکھ نہیں ہے، ایک آنکھ جو ہے اس کی نہیں ہے، ایک ہی آنکھ ہے، کان سے سن نہیں رہا ہے، کچھ بہرا ہے، کچھ ہاتھ پیر کچھ ٹیڑھے میڑے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اس طرح کے عیوب سے صحیح سالم ہونا یہ کفاءت میں سے ہے، اور دینداری کو، دو چیزوں کا اعتبار کرتے ہیں امام مالک۔ لیکن جمہور کہتے ہیں کہ دینداری، نسب اور حریت اور حرفت بھی کفاءت میں سے ہے، یعنی پیشے کی بنیاد پر برادریاں بنتی ہیں ہمارے یہاں، کہتے ہیں اس کا بھی، جمہور کہتے ہیں اس کا بھی اعتبار ہوگا۔ ایک جو ہے گھٹیا جو پیشہ اختیار کرنے والا، کوئی پیشہ گھٹیا نہیں ہوتا لیکن سماج میں وہ گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے جو بال بناتا ہے، بال بر، اس کی وجہ سے وہ اس کی ایک برادری ہو گئی۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ وہ دیگر عورتوں کا کفو نہیں ہو سکتا، تو کسی حد تک حرفت اور یہ جو پیشہ جو ہے یہ اس کا بھی اعتبار سماج میں کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کون پیشہ اچھا ہے جس کی بنا پر آدمی سماج میں اونچا سمجھا جا رہا ہے، کون پیشہ کمتر ہے جس کی بنا پر وہ کمتر سمجھا جاتا ہے۔ اگر اچھے پیشہ رکھنے والا مرد باپ ہے، اس کی بیٹی ہے، تو یہ دنی پیشہ رکھنے والا جو ہے وہ اس کے لڑکے سے اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا، یہ غیر کفو میں ہوگا۔ وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْمَذْهَبُ أَيْضًا أَنَّ الْفَقْرَ مِمَّا يُوجِبُ فَسْخَ إِنْكَاحِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ عَنِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا فَالْمَالُ عِنْدَهُ مِنَ الْكَفَاءَةِ وَلَمْ يَرَى ذَلِكَ أَبُو حَنِیفَةَ۔ اب مال کو لیجئے تو امام مذہب میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے کہ فقر ایسا عیب ہے جو باکرہ لڑکی کا، باپ نے اپنی باکرہ لڑکی کا نکاح کر دیا، ایسا نکاح فسخ ہونے کا موجب بن جائے گا، نکاح فسخ ہو جائے گا۔ اگر باپ نے اپنی باکرہ لڑکی کا نکاح کسی فقیر سے کر دیا، غریب آدمی سے کر دیا، یعنی ایسا غریب کی جو اس کا نان و نفقہ دینے پہ قادر نہیں ہے اور اس کا مہر دے نہیں سکتا، تو امام مالک کہتے ہیں کہ ایسا نکاح فسخ ہو جائے گا فقر کی وجہ سے، نکاح فسخ۔ عورت کہہ دے کہ بھئی میں اس نکاح قبول نہیں کرتی، نکاح فسخ ہو جائے گا۔ یہ امام مالک کی رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، تو ظاہر ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام مالک کے ہاں مال کفاءت کا ایک حصہ ہے، کفو ہونے کا ایک حصہ ہے، کسی حد تک اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ اس بات کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی مالدار آدمی کی بچی کا نکاح، اس نے اپنا بچی کا نکاح کسی غریب آدمی سے کر دیا، تو اس کا نکاح، اس میں جو ہے لڑکی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس بنا پر کہ اس کا شوہر غریب ہے، بلکہ اس کو موقع دیا جائے گا کہ بھئی تم محنت مشقت کرو، تم جد و جہد کرو، کماؤ، کہ اپنی بیوی کا نفقہ بھی دو اور اس کے مہر کا بھی انتظام کرو۔ اب اس بنا پر اس کے نکاح کو فسخ قرار دے دیا جائے، یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ مال بدولت تو یہ عارضی چیز ہے، ایک شخص کے پاس مال ہے، آج ہے کل نہیں رہے گا، ایک شخص کے پاس آج نہیں ہے کل ہو جائے گا، تو اس لیے مال کا کسی طور پر اعتبار نہیں ہوگا امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ ہو گیا، وقت ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اس کو روک دو۔